السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ عز وجل فی کتابہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ قابل صد احترام حضرات علماء کرام، مشائخ اعظام، میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ ہماری اور آپ کی سعادت مندی ہے کہ آج ہم اور آپ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اجلاس میں شریک ہیں۔ اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، کیونکہ وقت کی بے پناہ قلت ہے اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مقدس ترین موضوع، جس کی گہرائیاں اور جس کی پنہائیاں اور جس کی وسعتیں اتنی کہ لا تعد ولا تحصى، تو میں اس مختصر سے وقت میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے تعلق سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان کردہ ایک مختصر سا خواب ذکر کروں گا، جس سے عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور رفعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھنے میں ہمارے اور آپ کے لیے مدد حاصل ہوگی۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کا وہ دور جس میں آپ محمد بن عبداللہ یا الصادق اور الامین کے عنوان سے جانے اور پہچانے جاتے تھے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس دور کے آپ کے بہت قریبی دوستوں میں سے تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب صرف ابو بکر التاجر کے عنوان سے جانے پہچانے جاتے تھے، تو انہوں نے مکہ المکرمہ سے ایک تجارتی سفر کیا اور ملک شام پہنچے، اور وہاں آپ کو ایک خواب نظر آیا۔ خواب کہیں بھی نظر آ سکتا ہے، اور خواب کی تعبیر یہ ہے کہ وہ آنکھوں کے بند ہونے کے بعد دکھتا ہے۔ خواب کے لیے یہ لازم نہیں کہ آدمی اپنے ہی مکان میں سوئے تو خواب دکھے، خواب کے لیے ضروری نہیں کہ آدمی اپنے ہی مکان میں اپنی آنکھوں کو بند کرے تو اسے خواب نظر آئے۔ خواب تو کہیں بھی نظر آ سکتا ہے اور کچھ بھی نظر آ سکتا ہے۔ ملک شام کی سرزمین پر سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک خواب دکھائی دیا۔ تو بعض خواب ایسے ہوتے ہیں کہ آدمی ان کی تعبیر کے جاننے کے لیے بے قرار ہو جاتا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ خواب بھی کچھ ایسا ہی تھا کہ اس کی تعبیر کو جاننے کے لیے آپ بہت بے قرار ہوئے۔ تو ملک شام کے باشندوں سے معلوم کیا کہ یہاں کوئی عالم دین ہو تو مجھے ان کا پتہ بتایا جائے، تاکہ میں ان کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے خواب کی تعبیر کو جانوں۔ تو اس زمانے میں وہاں ملک شام میں جو سب سے بڑے عالم دین تھے، اللہ تعالیٰ کی کتابوں کو سب سے زیادہ جاننے والے تھے، بحیرہ راہب کے نام سے وہ متعارف تھے، جرجیس ان کا نام تھا۔ لوگوں نے ان کا پتہ بتایا، اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ایک تاجر کے عنوان سے ملک شام میں گئے ہوئے ہیں، اور مکہ المکرمہ کی سرزمین پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد بن عبداللہ اور الصادق الامین کے عنوان سے متعارف ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے نہیں۔ یہ اس دور کی بات عرض کر رہا ہوں۔ بحیرہ راہب کی خدمت میں پہنچے اور اپنے خواب کا تذکرہ کیا۔ میں بہت اختصار کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، تفصیل تو اس میں بہت ہے۔ تو اس راہب نے ابو بکر سے کچھ ضروری معلومات حاصل کی، اور اس کے بعد ان سے کہا کہ ابو بکر، یہ خواب تم کو بہت بہت مبارک ہو۔ اس خواب کی بنیادی 3 تعبیریں ہیں۔ تعبیر کا پہلا حصہ یہ ہے کہ عن قریب تمہاری بستی میں کوئی صاحب نبوت اور رسالت کا دعویٰ کریں گے، اور ابو بکر تم سب سے پہلے ان پر ایمان لاؤ گے۔ حضرت وقت نہیں ہے، اس لیے میں نے عرض کیا کہ اختصار کے ساتھ۔ اور تمہارے خواب کی تعبیر کا دوسرا حصہ یہ ہے
کہ جب اس رسول کو وہاں کے باشندے اذیتیں اور تکلیفیں دے کر اس بستی سے نکلنے پر مجبور کریں گے تو اس سفر میں تم ان کے رفیق بنو گے۔ تمہارے خواب کی تعبیر کا تیسرا حصہ یہ ہے کہ جب وہ رسول اس دنیا سے رحلت فرما جائیں گے تو سب سے پہلے تم ہی ان کے خلیفہ بنو گے۔ ایک خواب ہے اور اس کی تعبیر ہے۔ اب پوچھو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ اس تعبیر کو انہوں نے کس تناظر میں دیکھا۔ ان کا بیان یہ ہے کہ اس تعبیر کو میں اپنی شخصیت پر کہیں سے کہیں تک منطبق ہوتا ہوا نہیں پا رہا تھا۔ میری بستی میں کوئی صاحب نبوت اور رسالت کا دعویٰ کریں گے، میں ان پر ایمان لاؤں گا، پھر ان کو وہاں کے باشندے اس قدر تکلیفیں اور اذیتیں پہنچائیں گے کہ وہ رسول اس بستی کے چھوڑنے پر مجبور ہو جائے گا۔ میں اپنا گھر در آل اولاد سب کچھ چھوڑ کر اس رسول کے ساتھ چل دوں، یہ کیسے ممکن ہے؟ اور پھر جب ان کا انتقال ہوگا، جب وہ دنیا سے رحلت فرمائیں گے تو کیا میرے علاوہ ان کا خلیفہ بننے کے لیے اس روئے زمین پر کوئی نہیں ہوگا؟ فرماتے ہیں کہ اس تعبیر کو جب میں اپنے اوپر منطبق ہوتا ہوا نہیں دیکھ رہا تھا تو پھر اس کے بعد میں نے یہ خواب اور اس کی تعبیر کو اپنے دل کے نیا خانوں میں چھپائے رکھا۔ اس کے بعد میں نے کسی انسان کے سامنے نہ تو اس خواب کا تذکرہ کیا، نہ اس تعبیر کا میں نے کسی کے سامنے کوئی ذکر کیا، اور شدہ وہ وقت آ ہی گیا۔ عبداللہ کے در یتیم اور آمینہ کے لخت جگر اور عبد المطلب کے پوتے اور ابو طالب کے بھتیجے اور اللہ کے وہ آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن سے بہتر شخصیت پر آج تک سورج طلوع نہیں ہوا، جبل نور کی آخری چوٹی پر بنے ہوئے غار حرا میں ان پر اولین وحی کا نزول ہوا، اور وہ پیغام الہی لے کر جب مکہ المکرمہ کی سرزمین پر تشریف لائے اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کی ملاقات ہوئی، میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ ابو بکر اب میں تمہارا دوست ہی نہیں بلکہ اب میں اللہ کا رسول بن چکا ہوں۔ تو بغیر کسی تردد کے اور بغیر کسی تأمل کے اور بغیر کسی پس و پیش کے اور بغیر کسی سوال کے، بغیر کسی سوچے آپ نے پکارا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اول وہلے میں بغیر کسی تردد کے ایمان قبول کر لیا۔ وقت گزرتا رہا، حالات آتے رہے۔ ایک موقع پر ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کی شگفتگی دیکھی تو کچھ پوچھنے کی ہمت پیدا ہوئی اور ایک سوال کیا ہے۔ سوال کوئی زیادہ پیچیدہ نہیں ہے اور کوئی زیادہ طویل بھی نہیں ہے۔ سوال یہ تھا کہ آپ بے شک اللہ کے رسول ہیں، مجھے اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں آپ سے آپ کی نبوت اور رسالت کی دلیل مانگوں تو آپ کون سی چیز بطور دلیل کے پیش فرمائیں گے؟ علمی نقطہ نظر سے، ایمانی حوالوں سے یہ سوال کوئی بیجا نہیں ہے۔ اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام نے تو اللہ سے پوچھا تھا ربی ارینی کیف تحیی الموتى، میرے رب مجھے دکھا تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ قال ولم تؤمن قال بلی۔ ایمان کا مسئلہ الگ ہے، سوال اپنے اندر جامعیت رکھتا ہے، اور یہ سوال کرنے کا ان کو بہرحال حق حاصل تھا۔ سوال کر ہی لیا انہوں نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بے شک اللہ کے رسول ہیں، مجھے اس میں قطعاً کوئی شک اور شبہ نہیں، لیکن اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کی نبوت و رسالت کی دلیل کیا ہے تو آپ بطور دلیل کے کون سی چیز پیش فرمائیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر تم مجھ سے میری نبوت و رسالت کی دلیل مانگتے ہو، میری نبوت و رسالت کی دلیل تو تمہارا وہ خواب ہے جو تم نے ملک شام میں دیکھا تھا، میں تمہارے اسی خواب کی تعبیر ہوں۔ نعرہ تکبیر!
اکبر صدیق اکبر۔ اس جواب کے بعد سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایمانی کیفیت کا کیا حال ہوگا، اسے دنیا کے کسی واعظ کی زبان بیان نہیں کر سکتی، کسی رائٹر کا قلم اس کو ضبط تحریر میں نہیں لا سکتا۔ اور ان کیفیات کا اثر اس موقع پر ظاہر بھی ہوا کہ جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج میں تشریف لے گئے اور وہاں سے واپس آئے۔ سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا۔ اللہ تعالیٰ کی کن کن آیتوں کو دیکھ کر آپ تشریف لائے ہیں، اور اتنا طویل ترین سفر کتنی مختصر سی مدت میں ہوا کہ زنجیر بھی ہلتی رہی، بستر بھی رہا گرم۔ اتنا طویل ترین سفر، زنجیر بھی ہلتی رہی، بستر بھی رہا گرم، تا عرش گئے اور چلے آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ علیہ السلام نے ارادہ فرمایا کہ ان مشرکین مکہ اور منکرین نبوت کے سامنے آپ اپنے اس سفر کا تذکرہ فرمائیں۔ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد بہن تھی، سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ کی حقیقی بہن، جناب ابو طالب کی بیٹی، جن کے گھر میں قیام کے دوران، رات گزارنے کے دوران یہ عظیم واقعہ پیش آیا تھا، انہوں نے آپ علیہ السلام کا دامن تھام لیا، کہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان مشرکین مکہ اور منکرین نبوت کے سامنے جب اپنا یہ سفر ذکر کریں گے تو یہ آپ کی مزید مخالفت پہ آمادہ ہو جائیں گے، آپ کو اور زیادہ جھٹلائیں گے، آپ اپنا یہ سفر ان کے سامنے ذکر نہ فرمائیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میرے رب نے مجھے یہ سفر کرایا اسی لیے ہے کہ میں ان کو جا کر بتاؤں، اور آپ نے جا کر کے بتایا، اور ان کے اعتراضات، پھر اس کے جوابات۔ اور یہ دیکھیے کہ ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات اس سفر کے بعد اپنے دوست ابو بکر سے نہیں ہوئی، اور لوگوں کو جا کے آپ نے اپنے اس سفر کا تذکرہ کیا ان کے سامنے، تو لوگوں نے بڑی مخالفت کی۔ انہوں نے منصوبہ یہ بنایا کہ یہ بڑا اچھا اور بڑا حسین موقع ہے، ابو بکر کے پاس چل کر ان کو اپنی بوتل میں اتارنے کی کوشش کریں گے، ابو بکر کو نبی سے باغی بنانے کے لیے یہ ہمارے ہاتھ بڑا اچھا حربہ آ گیا ہے، ان کے پاس چلتے ہیں اور ان کو ان کے اس سفر کا ذکر کر کے ان کو ان سے باغی بنانے کی کوشش کریں گے۔ وہ کفر اور شرک در ابو بکر پہ آ رہا ہے، ان کو نبی کے دامن سے جدا کرنے کے لیے ذرا دیکھیں کہ اس خواب کی تعبیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاحت ابو بکر کو کتنا متاثر کر چکی ہے۔ جب یہ مشرکین حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور ان سے جا کے کہا کہ ابو بکر یہ بتاؤ کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں راتوں رات مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ گیا اور پھر وہاں سے ساتوں آسمانوں کی سیر کی اور یہ دیکھا اور وہ دیکھا، پورے سفر کی تفصیل بیان کرنے کے بعد یہ کہا کہ اگر کوئی شخص آپ سے یہ کہے کہ میں نے اتنا طویل ترین سفر اتنے مختصر سے وقفے میں کر لیا تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہوگا؟ تو جو ایک ضابطہ ہے فطری، اس کے تناظر میں حضرت ابو بکر نے عرض کیا، فرمایا کہ یہ شخص تو جھوٹا ہی ہو سکتا ہے، اس کی یہ باتیں قابل قبول نہیں ہو سکتی، اس کی یہ باتیں کوئی ماننے کے قابل ہیں۔ وہ بڑے مطمئن ہوئے، کفر ہنس پڑا، شرک کو بڑی خوشی حاصل ہوئی کہ اب شاید میں ابو بکر کو اپنی بوتل میں اتارنے میں کامیاب ہو جاؤں گا، لیکن سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جانثار نے، جس کو ازل میں اللہ نے اسی کام کے لیے منتخب کیا تھا، کیا جواب دیا؟ فرمایا کہ دنیا بیان کرے کہ اس کو ایسا سفر ہوا تو میں تردید کرتا رہوں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہی بات تمہارے صاحب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں،
ان کا بیان یہ ہے کہ میں مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ گیا، پھر وہاں سے اتنا طویل ترین سفر طے کیا اور وہاں سے واپس آئے، اب بتاؤ ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ دنیا بیان کرے تو میں اس کی تردید کروں گا، اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تو میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ حکیم الامت حضرت والا تھانوی نور اللہ مرقدہ نے فرمایا ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک اس عنوان سے بھی ہوتا رہنا چاہیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمتیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رفعتیں دل کے نیا خانوں میں اترتی رہیں، اور نئی نسل کو یہ بتاتے رہنا چاہیے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج ہر عنوان سے برحق ہے، اور آج کی نئی نسل کو اس سے متعارف کرانا یوں بھی ضروری ہے کہ لوگوں نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر کے حوالے سے جو اعتراضات اور اشکالات کیے ہیں، نئی نسل کہیں اس کا شکار نہ ہو جائے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان مبارک اس وقت میں آپ کی خدمت میں اختصار کے ساتھ میں عرض کر دوں، جس میں ہمارے اور آپ کے لیے بڑی عبرت ہے اور بڑی نصیحت کا سامان موجود ہے۔ یہ جو ہماری اور آپ کی سماجی اور معاشرتی زندگی ہے، اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے عظیم نسخے اور کیمیے ہمیں اور آپ کو عطا کیے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات کو اپنی زندگیوں میں عملی طور پہ برپا کریں، جیسا کہ حضرت خواجہ عزیز الحسن صاحب مجذوب نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ کامیابی تو کام سے ہوگی، کامیابی تو کام سے ہوگی، نہ کہ حسن کلام سے ہوگی، فکر اور اہتمام سے ہوگی، ذکر کے التزام سے ہوگی۔ تو استغفار کے حوالے سے ہم نے اور آپ نے ابھی بڑا قیمتی بیان سنا، اور اسی تناظر میں سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ایک حدیث جو ابو داؤد میں موجود ہے، میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام، رواہ ابو داؤد۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے اوپر استغفار کی کثرت کو لازم کر لے، کثرت استغفار مطلوب ہے، کثرت استغفار مقصود ہے، کثرت استغفار محبوب ہے، تو ہمیں اور آپ کو استغفار کی کثرت کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے کہ جو شخص استغفار کی کثرت رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 3 نعمتوں سے مالا مال کرتا ہے، 3 انعام اسے ملتے ہیں جو استغفار کی کثرت رکھتا ہے۔ پہلا انعام یہ ہے کہ اگر وہ کسی تنگی میں اور پریشانی میں پھنس گیا تو اللہ استغفار کی برکت سے اس تنگی اور اس پریشانی سے نکلنے کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ ضرور پیدا کر دیتا ہے۔ تو ہم اور آپ جب کبھی کسی تنگی میں پریشانی میں گھر جاتے ہیں تو پھر وہ مادی دنیا کی طرف زیادہ رجحان رہتا ہے، مادیت کی طرف زیادہ ہماری رغبت ہو جاتی ہے، کیونکہ مادیت کے اوپر زیادہ یقین ہمارا قائم ہو گیا، اور یہ بھول بیٹھے کہ ہمارے اللہ کی تمام نعمتیں اسباب و وسائل کے بندھن میں بندھی اس دنیا میں اسباب کے پردوں کے حوالوں سے ہم تک اور آپ تک پہنچتی ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت، اس کی نعمت، اس کی عطا، ہم مادیت کو اپنے یقین کے درجے میں لے آئیں تو اس کے نتیجے میں ہم اور آپ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو، اس کی عطا کو بھول بیٹھے۔ اللہ تعالیٰ ہی ان مصیبتوں اور پریشانیوں سے نکلنے کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ ضرور پیدا کرے گا۔ استغفار اور کثرت استغفار، لزوم استغفار کا جو دوسرا فائدہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ یہ ہے کہ وَمِن كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا، اللہ ہر غم سے کشادگی عطا کر دے گا، ہر غم سے کشادگی عطا کر دے گا۔ اور آسان زبان میں اگر اس کا ترجمہ کیا جائے اور عام فہم انداز میں اگر اس کا مفہوم بتایا جائے تو یہ ہے کہ اللہ ٹینشن فری کر دے گا۔ وَمِن كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا، انسان اپنے غم کو بھلانے کے لیے شراب پیتا ہے، انسان اپنے غم کو بھلانے کے لیے نشے آور گولیاں کھاتا ہے، اور انسان اپنے غم کو بھلانے کے لیے نشے کے انجیکشن لگواتا ہے، اور یہ سچی بات ہے کہ یہ نشے آور چیزیں انسان
انسان کے غم کو دور نہیں کرتی بلکہ انسان کو مدہوش کر دیتی ہیں، اور جب کبھی ہوش آئے گا اور جب کبھی نشہ اترے گا اور جب کبھی نشے کا اثر زائل ہوگا تو پھر وہی غم کے بادل دل اور دماغ پہ منڈلا رہے ہوں گے۔ یہ نشہ غم کا علاج نہیں، کروڑوں درود و سلام ہو، کروڑوں درود و سلام ہوں اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے انسانیت کو تمام ذہنی پریشانیوں سے نجات حاصل کرنے کا نسخہ عطا کر دیا۔ وَمِن كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا، اللہ ہر غم سے کشادگی عطا کر دیتا ہے، اللہ ٹینشن فری کر دیتا ہے، اللہ ہم سب کو کثرت کے ساتھ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور تیسرا انعام وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وہ ہے وہ گمان نہیں، تصور نہیں کہ وہاں سے ہمیں کوئی روزی ملے گی، وہ ہے وہ گمان نہیں کہ وہاں سے ہمیں کوئی روزی حاصل ہوگی۔ اللہ استغفار کی برکت سے ان مقامات سے روزی عطا کر دیتا ہے جہاں سے انسان کا وہ گمان نہیں ہوتا۔ سن 2002 میں امام حرم شیخ عبد الرحمن السدی سے خطبہ دے رہے تھے، اس میں استغفار ان کا اپنا موضوع تھا۔ ایک بڑی قیمتی بات انہوں نے فرمائی، وہ استغفار کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا، میں ان کے حوالے سے آپ تک ان کی بات پہنچا رہا ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ وہ استغفار ایسا ہو جس میں ندامت شامل ہو، اگر اس استغفار میں ندامت اور توجہ اللہ شامل نہیں تو پھر وہ استغفار دوسرے استغفار کا مستحق بن جائے گا۔ تو جس وقت استغفار کریں اللہ کی طرف پوری توجہ ہو، جیسا کہ ابھی آپ نے تفصیل کے ساتھ بیان سنا، تو استغفار کے حوالے سے ہمیں اور آپ کو بہت زیادہ بیدار رہنا چاہیے۔ استغفار کی کثرت اپنے معمولات میں شامل کریں۔ علامہ اقبال کے اس شعر پہ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ حضور دہر میں آسودگی نہیں ملتی۔ عجیب بات کہہ گئے، حضور دہر میں آسودگی نہیں ملتی، تلاش جس کی ہے وہ زندگی نہیں ملتی، تلاش جس کی ہے وہ زندگی نہیں ملتی۔ اب کس کی تلاش تھی، کس زندگی کے وہ متلاشی تھے؟ وہ کوئی اجنبی زندگی نہیں ہے، جس زندگی کو وہ تلاش کر رہے ہیں وہ کوئی اجنبی نہیں، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں جو خیر القرون تھا اس میں یہ زندگی تو عام تھی۔ مرور زمانہ نے اس زندگی کو ہم سے بہت دور کر دیا، ناآشنا بنا دیا۔ حضور دہر میں آسودگی نہیں ملتی، تلاش جس کی ہے وہ زندگی نہیں ملتی۔ ہزاروں، اب اس کو لاکھوں کروڑوں بھی آپ کہہ سکتے ہیں، مفہوم وہی ہے۔ ہزاروں سے مراد ہزار ہی نہیں، لاکھوں کروڑوں بھی آپ اس کے مفہوم میں داخل مانیں۔ ہزاروں لال و گل ہیں ریاض ہستی میں، کمی نہیں ہے۔ ہزاروں لال و گل ہیں ریاض ہستی میں، وفا کی جس میں ہو بو وہ کلی نہیں ملتی۔ ہم نے وفاداری تو چھوڑی ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زبان پہ جاری اور ساری ہے، وفاداری اس سے ہم نے ترک کر دی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول تسلیم کیا، ان کے تئیں ہماری وفاداریاں کتنی ہیں؟ اپنی زندگی کا وہ دور تو یاد کریں کہ جس دور میں پورے یقین کے ساتھ، پورے اذعان کے ساتھ ہم نے یہ اپنے سے عہد لیا ہو کہ اب اسلام کو اپنی زندگی کا ہم ایک مشعل راہ اور مینار نور اس کو تسلیم کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزاریں گے۔ وہ دن یاد نہیں، وہ ہفتہ یاد نہیں، وہ مہینہ یاد نہیں، وہ سال یاد نہیں، بس زندگی گزر گئی، 40 سال کے ہو گئے اور 50 سال اور 60-70 سال کے ہو گئے، لیکن وہ دن یاد نہیں جس میں ایمان اور اسلام کے تئیں ہم نے وفاداری کا حلف لیا ہو۔ مسلم ماحول میں پیدا ہوئے، مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بازگشت میں اور اس کلمے کی صداؤں کے بیچ ہمارا وجود ہوا تو ہم نے بھی یہ کلمہ پڑھ لیا اور زندگی آگے چل پڑی۔ اس کلمے کے تئیں ہم نے وفاداری کا حلف کب لیا، اس کو عملی طور پہ اپنی زندگی میں برپا کرنے کا اقرار ہم نے کب لیا، وہ دن یاد نہیں، وہ ہفتہ اور مہینہ اور سال یاد نہیں۔ آئیے ہم سب مل جل کر یہ تہیہ کریں اور ارادہ کریں کہ ہم اسلام کے تئیں انشاءاللہ پورے وفادار بن کر زندگی گزاریں گے۔ ہزاروں لالا و گل ہیں ریاض ہستی میں، وفا کی جس میں ہو بو وہ کلی نہیں ملتی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
Message TV. This is your channel. This is your channel.